السلام علیکم۔ آج میں اپنی 12ویں کے بچوں کو اردو کے کتاب کی سلیبس کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گی۔ سب سے پہلے بچوں کو یہ جاننا نہایت ہی ضروری ہے کہ سلیبس کیا ہے اور ہمارا جو کوشچن آتا ہے سلیبس کے اندر سے وہ کس طرح سے آتا ہے، چونکہ یہ ہمارا لینگویج پیپر ہے اور لینگویج پیپر میں صرف چیپٹر سے نہیں بلکہ صنف سے زیادہ کوشچن آتے ہیں، 1 نمبر اور 2 نمبر کے زیادہ کوشچن آتے ہیں، اور اس کے لیے ہم لوگوں کو کیا کیا پڑھنا ہے، کیسے تیاری کرنی ہے، یہ میں سمجھانا چاہوں گی۔ سب سے پہلے تو ہم لوگوں کو یہ کتاب پڑھنی ہے جس کا نام ہے خیابان اردو، اردو ادب کی تاریخ۔ یہ 12 کی کتاب ہے۔ یہ ہمارے 12 کے جتنے بھی بچے ہیں سارے بچے اس کتاب کو خرید لیں۔ اس کے بعد میں بتانا چاہوں گی کہ ہماری جو کتاب ہے اس میں جو سلیبس دیا ہوا ہے وہ 3 حصے میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، 3 حصے میں اس کو تقسیم کیا ہوا ہے اور تینوں حصے سے کوشچن آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم لوگوں کو یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ 3 حصے کا نام کیا ہے۔ سب سے پہلے گلستان ادب کا ہے حصہ نثر۔ حصہ نثر کا کیا مطلب ہے، نثر کسے کہتے ہیں، اس میں کس طرح کی باتوں کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ تو پہلے میں بتانا چاہوں گی کہ نثر کیا ہے۔ نثر ایک ایسی صنف ہے جس میں کہانی کے طور پر افسانے، ناول، داستان، یادیں، آپ بیتی وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم آسان الفاظ میں اس کو سمجھیں تو کہانی کے طور پر لکھی جانے والے صنف کو ہم نثر کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں؟ کہانی کے طور پر لکھے جانے والے صنف کو ہم نثر کہتے ہیں۔ اور نثر میں کسی بھی شعر و شاعری کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے، یہ صرف کسی کی آپ بیتی، افسانے یا افسانے پڑھے ہوں گے آپ لوگ، کہانی، افسانہ، مکتوب نگاری کیا ہے، تنقیدی مضمون کیا ہے، اس میں اس صنف میں اور کیا کیا چیزیں آتی ہیں، جیسے یادیں ہیں، آپ بیتی یعنی کہ کوئی ایسا شخص جس کے اوپر آپ بیتی لکھی گئی ہو جو کہانی کے طور پر ہوتی ہے اسے آپ بیتی کہتے ہیں، رپورتاس ہے، انشائیہ ہے، طنز و مزاح ہے، سفر نامہ ہے، خاکہ ہے نا، مکتوب نگاری ہے، خطوط ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہے، کہانی کے طور پر، نثر کے طور پر لکھی جاتی ہے، جسے ہم نثر کی صنف میں یہ ساری چیزوں کو ڈالتے ہیں۔ تو اس سے ہمارا کوشچن کس طرح سے آتا ہے، یہ ہمارا صنف ہے، یہ حصہ نثر کی صنف ہے اور اس میں یہ سب چیپٹر ہے۔ مکتوب نگاری، 2 مکتوب نگاری کا ذکر کیا گیا ہے اس میں سے دونوں کو پڑھنا ہے، دونوں الگ الگ ہے۔ تنقیدی مضمون دیا ہوا ہے خوجی ایک مطالعہ اور امراؤ جان ادا، یہ 2 ہے۔ اس کے بعد افسانے ہیں، افسانے میں یہاں سے 5 یا 6 افسانوں کا ذکر کیا گیا ہے، اس کو 5 افسانے کو آپ کو پڑھنا، یہ کہانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کہانی سے کیا ہوتا ہے، کوشچن کس طرح سے آتا ہے میں بتا دوں۔ سب سے پہلے تو کوشچن اس سے زیادہ اس سے آتا ہے، وہ کیسے؟ سب سے پہلے کوشچن آئے گا افسانہ کسے کہتے ہیں، افسانہ کی تعریف کیا ہے، کچھ افسانہ نگاروں کے نام لکھیں۔ تو اس طرح کے کوشچن اس میں آتے ہیں اور یہ شارٹ کوشچن میں آتے ہیں اور یہ سب لانگ کوشچن میں۔ لانگ کوشچن میں کیا آتے ہیں، یہ ان سبوں کا خلاصہ، یعنی کہ آپ جو کہانی پڑھ رہے ہیں یا پڑھے ہیں اس کا نچوڑ آپ اس کو لکھیے کہ کیا ہے اس کہانی میں، مصنف کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں، یا کہانی کیا ہے، اس کو پڑھنا، پڑھ کر سمجھنا ہے اور اس کو خلاصہ کے طور پر اس کو لکھنا ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ سب چیزیں بھی آتی ہیں۔ مان لو کوشچن اگر آ گیا کہ آپ کے نصاب میں شامل کون سا انشائیہ آپ کے نصاب میں شامل ہے، تو یہاں پر انشائیہ، اور اس انشائیہ کا نام کیا ہے، مچھر، ٹھیک ہے۔ تو انشائیہ کو بھی پڑھنا ضروری ہے، اس لیے کہ انشائیہ سے زیادہ کوشچن آئے گا کہ انشائیہ کسے کہتے ہیں، انشائیہ کی تعریف کیا ہے،
اس کے بعد یہاں دے دے گا کہ آپ کے نصاب میں کون سا انشائیہ شامل ہے، تو اس کا یہاں پہ مچھر ہے، اس کا بھی خلاصہ دے سکتا ہے، سفر نامہ ہے یہ بھی دے دے گا، زرد پتوں کی بہار کا خلاصہ آپ اپنے الفاظ میں لکھیں، اس طرح سے کوشچن. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا آپ لوگوں کا حصہ نثر میں سے. تو آپ لوگوں نے سمجھ لیا کہ کوشچن کیا آئے گا، اس سے کوشچن آئے گا ایک ایک نمبر کا. طنز و مزاح کیا ہے، طنز کا مطلب کیا ہوتا ہے، مزاح کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پڑھنا آپ لوگوں کو نہایت ضروری ہے. جب ہم کوشچن آپ لوگوں کو دکھائیں گے کس طرح سے کوشچن آتا ہے، تو آپ لوگ خود بخود سمجھ جائیے گا کہ کس طرح سے ہم لوگوں کو پڑھنا ہے. تو طنز و مزاح بھی جاننا ضروری ہے، اور جو چیپٹر دیا ہوا طنز و مزاح میں اس کو بھی جاننا ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں جو بھی چیپٹر ہے اس کے لکھنے والے کا نام دیا ہوا ہے. جیسے افسانہ فوٹوگرافر. ٹھیک ہے، افسانہ فوٹوگرافر کے مصنف کا مطلب ہوتا ہے لکھنے والے. تو فوٹوگرافر کے لکھنے والے کون ہیں؟ قرۃ العین حیدر. تو یہ جو کوشچن ہے مصنف کا نام، یہ اکثر کوشچن مطلب نہیں بھی تو آپ کو 20 نمبر کا اس سے کوشچن آئے گا. کس طرح سے آئے گا؟ کوشچن دے گا فوٹوگرافر کے مصنف کا نام کیا ہے، یہ 2 نمبر کا کوشچن آئے گا. یا پھر اس کو جسٹ الٹا کر کے پوچھ دے گا قرۃ العین حیدر کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ فوٹوگرافر کے لکھنے والے قرۃ العین حیدر ہے، تو قرۃ العین حیدر کا یہ افسانہ ہمارے نصاب میں شامل ہے فوٹوگرافر. تو اس طرح سے آپ لوگوں